جو یہ آپ کی 4th کلاس کا فرسٹ چیپٹر ہے صبح کی آمد. بہت پیاری نظم ہے. خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں. خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں. اذاں پہ اذاں مرغا دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں. یہ چڑیا جو پیڑوں پہ ہیں گل مچاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، دموں کو ہلاتی پروں کو ہلاتی، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں. جو طوطوں نے باغوں میں ٹہٹیں مچائی، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہائی، اور اونچی منڈیروں پہ سما بھی گائے. یہ سما یعنی ایک چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، وہ بھی گانا شروع کر دیتی ہے. میں سو طرح دے رہی ہوں دہائی، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں. ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں دیس میں اور وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں. یعنی جو موم بتی ہے جو روشنی رات کے لیے کی جاتی ہے، کیا وہ سب بجھتی چلی جاتی ہیں جب سویرا ہوتا ہے. تو اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں. یہ آپ لوگ اٹھ گئے صبح ہی میں. اب ہم اس کے الفاظ معنے کر لیتے ہیں. مشرق تو سورج کس سائڈ سے نکلتا ہے؟ دا سن رائز ان دا ایسٹ، یعنی پورب. اوکے، جس طرف سے سورج نکلتا ہے. عجب، انوکھا، عجیب، گل مچانا، شور مچانا یا چہچہانا. آمد، آنا. گلشن، باغ. منڈیر، دیوار کے اوپر کا حصہ جو ڈھلان ہوتا ہے. سما، ایک سریلی آواز والی چھوٹی کالی چڑیا. بن، جنگل. چمن، باغ. سما، موم بتی کو کہتے ہیں. انجمن، محفل. رونق، چمک دھمک، چہل پہل. اوکے بچوں، غور کیجئے. اس نظم میں شاعر نے بیداری کا پیغام دیا ہے اور بتایا ہے کہ صبح ہوتے ہی ہر طرف سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، پرندے چہچہانے اور ادھر ادھر اڑنے لگتے ہیں، ہوا چلتی ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارے سوال جواب ہیں. سوچئے، بتائیے اور لکھیں. اوکے، تو یہ تو ہم چلیے بعد میں کرتے ہیں. فرسٹلی کیا ہے؟ دیے گئے مصروں کو صحیح لفظ سے مکمل کیجیے. جو طوطے نے باغوں میں ٹہٹیں مچائی، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہائی، اور اونچی منڈیروں پہ سما بھی گائے، میں سو طرح دے رہی ہوں دہائی. ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں دیس میں اور وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں. ان لفظوں سے کیا ہمیں ان لفظوں سے جملے بنائیں اور خالی جگہوں میں لکھیے. چلیے ہم جملے بناتے ہیں بچوں. اذان، ہر مسجد میں 5 اوقات اذان دی جاتی ہے، یعنی 5 وقت. اور اذان آپ وقت بھی لے سکتے ہیں. واو کاف نتے، وقت اذان دی جاتی ہے. اوکے. گیت کا کیا ہوگا؟ حامد نے بہت اچھا گیت گایا. سما جلانے سے روشنی ہو جاتی ہے. چمن میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں. وطن، ہمارے وطن کا نام ہندوستان ہے. کیا ہے ہمارے وطن کا نام؟ ہندوستان ہے. اس کے 3 نام ہیں: ہندوستان، انڈیا، بھارت. دیکھیے ان تصویروں کو غور سے دیکھیے بچوں آپ. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دن نکل رہا ہے.
یہ رات ہو رہی ہے، اور یہ یہاں کیا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، تو یہ گرمی کا موسم ہے. اوکے. ان تصویروں میں دن، رات اور ٹھنڈا، گرم ایک دوسرے کے متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ ہیں، الٹے ہیں. اوکے. متضاد کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ ورڈ کو کہتے ہیں. نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 الفاظ دیے گئے ہیں. صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھیے. یعنی جو صحیح لفظ ہے، اپوزٹ ورڈ جو ہو وہ آپ کو لکھنا ہے. اجالے کا اپوزٹ ورڈ کیا ہوگا؟ اندھیرا. اندھیرا لکھنا ہے. خوشی، غم، اونچی، نیچی، بجھاتی، جلاتی، اوپر، نیچے. تو یہ اس کے کیا ہے؟ اپوزٹ ورڈ ہو گئے. یہاں آپ کو خالی جگہ میں لکھنے تھے. الف اور بے کے کالم میں بے ترتیب مصرے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو صحیح ترتیب میں لکھنے ہیں. مکمل کیجیے الف اور بے. اذا پہ اذا مرغا دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے. درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے. یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں گل مچاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی. دموں کو ہلاتی، پروں کو پھیلاتی، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی. نیچے دی گئی تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام لکھیے. چلیے نام لکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ طوطا. تو الف تا، طوطا. یہ جو ہے کالی چڑیا ہے جو کہ بہت اچھی آواز ہے، سما. یہ کیا ہے بچوں؟ بلبل. کون سی چڑیا ہے یہ؟ بلبل. یہ درخت ہے، دار رے خیتے، درخت. یہ کیا ہے آپ کو؟ سما یعنی موم بتی ہے. یہ کیا ہے؟ پہاڑ. پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ باہر اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں سے مراد ہے سورج کا مشرق سے نکلنا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا. یعنی کس سائڈ سے نکلتا ہے؟ اس سائڈ سے نکلتا، مشرق. دوسرے کا جواب ہے دن کے آنے کی خبر لانے کا مطلب ہے کہ صبح سونے والے لوگوں سے کہتی ہے اب اٹھ جاؤ اور اپنے اپنے معمول کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. یعنی آپ لوگ اسکول جانے کے لیے تیار ہو جائے بچوں. تیسرے کا جواب ہے ہمارا سوال کا، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے پر مختلف طرح کی چڑیوں چہچہانے لگتی ہیں اور اپنی اپنی زبان میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، جبکہ رات میں کسی کی بھی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. سارے انسان، چرند پرند اور درند سب سو جاتے ہیں. یعنی ساری مخلوق کیا ہے؟ سو جاتی ہے رات میں، ایک الو کے علاوہ. چوتھے سوال کا جواب ہے آخری بند کا مفہوم. شاعر نے صبح کی زبانی لکھا ہے. صبح ہر ایک جاندار سے کہتی ہے کہ جب میں دنیا میں اجالا لائی تو اس سے ہر جگہ رونق ہو گئی. چاہے وہ پہاڑ ہوں، یعنی ہر جگہ کیا ہے؟ روشنی پھیل جاتی ہے. چاہے جنگل ہوں، گاؤں ہوں، شہر ہوں، یا میرا ملک ہو یا دوسرے ملک ہوں. میرے آنے سے باغوں میں پھول کھلنے لگتے ہیں اور اندھیرا دور ہوتا چلا گیا. یعنی چاند کی روشنی دھیرے دھیرے بالکل ختم ہو گئی اور دنیا میں پوری طرح اجالا ہو گیا. سورج نکلنے پر چاند کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے. اسی کو شاعر نے ستاروں کی شمع بجھانا کہا ہے. رات کے وقت آسمان میں تاروں کی محفل ہوتی ہے. Thank you for watching this video. Please subscribe and share my channel.